وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بنی اسرائیل میں ایک گنہگار شخص تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے بے گور و کفن یوں ہی پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اسے غسل دے کر اس کی نماز جنازہ ادا کرو، بے شک میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ عرض کی مولا کس سبب سے؟ اس پر یہ کرم ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا، ایک دن اس نے تورات کھولی تو اس میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھ کر ان پر درود پڑا، اس سبب سے میں نے اسے بخش دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا یہ 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع، جس کے یہ آخری دن تیسرا دن شروع ہے، اس میں جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، جو قریب سے بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اجتماع ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہماری زندگیوں کو چینج کرے، تبدیل کرے۔ آنے والے اپنی سینوں میں عشق رسول بھر کر لے جائے، اپنے بزرگوں کی یادیں تازہ ہو، ان کی حکایات و واقعات سن کر ہم بھی ان سے سبق حاصل کریں۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے، بہت ہی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ اس قربانی میں مرد بھی شامل ہے، خواتین بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں، سب نے اپنی اپنے طور پر قربانیاں دی ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک دور کو دیکھیں تو صحابیات نے وہ قربانی دی ہے جسے دیکھ کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہے، اور ایسا عشق رسول کا ثبوت دیا ہے، اور ایسا عشق رسول کا اظہار ان صحابیات نے کیا ہے جسے دیکھ کر دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے، کیسی قربانیاں ہیں۔ ہند بھر میں بلکہ دنیا بھر میں اس وقت مجھے جہاں جہاں جمع ہو کر اسلامی بہنیں سن رہی ہے، یہ خاص اسلامی بہنوں کے لیے بھی بیان ہے۔ آئے ان نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان خواتین کے واقعات سنتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ آج ہم مسلمان ہوئے ہیں، ماں باپ گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں مسلمان کہلائے، لیکن یہ نعمت کتنی قیمتی ہے ذرا اس سے پوچھیں جس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا ہوا ہے۔ حضرت بی بی نہریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک لونڈی تھی، اور ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک لونڈی تھی۔ حضرت ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسلام قبول کرنے کے بعد بہت ساری آزمائشوں کا سامنا ہوا،
بہت ستایا گیا، بے حد ظلم و ستم کیا گیا، لوہا گرم کر کے ان کے بدن کے نازک حصوں پر داغ آ گیا۔ کبھی پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیا کرتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ مار پیٹ تو ان ظالموں کا روزانہ کہیں ایک پسندیدہ کام تھا۔ آخر پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یار غار صدیق جانثار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خزانہ خالی کر کے اس طرح کے اور مظلوموں کو بھی اور انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شیمانی بھی سنے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی ایک لونڈی تھی۔ انہوں نے بھی جب اسلام قبول کر لیا تو سارا گھرانہ ان کی جان کا دشمن ہو گیا، اور ان ظالموں نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ ان ظالموں نے آنکھیں اندھی ہونے پر انہیں طعنہ دینے لگے کہ تو نے ہمارے معبودان باطل کو چھوڑ دیا تو تیری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں۔ اب کہا